الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وآلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ لا سیما علی سیدنا الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار حبیب کردگار سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ امام الصوفیہ جنگ آزادی کے ایک عظیم مجاہد، یہ جو آپ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد، یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے دیا، کس نے لگایا، کس کی دین ہے، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ وہی حضرت علامہ و مولانا حسرت موہانی علیہ الرحمت والرضوان۔ بدایوں کے ایک بہت بڑے بزرگ غلام پیر سرکار صاحب الاقتدار حضرت مولانا عبد المقتدر بدایونی علیہ الرحمت والرضوان، ان کے بہت قریبی تھے یہ، اور ان کے برادر اصغر مفتی اعظم شیخ المشائخ قادری دولہ حضرت مولانا عبد القدیر بدایونی، ان کے بھی ہم عصر حضرت مولانا حسرت موہانی علیہ الرحمہ۔ پہلے ان کا ایک شعر سن لے جن کی یاد بنانے کے لیے ہم حاضر آئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، رشک شاہی، رشک شاہی کیوں نہ ہو اپنی فقیری حسرت، رشک شاہی کیوں نہ ہو اپنی فقیری حسرت، کب سے کرتے ہیں غلامی شہ جیلانی کی، سب کب سے کرتے ہیں غلامی شہ جیلانی کی۔ اردو زبان کے دو جملے، دو الفاظ، دو اصطلاحیں۔ اردو زبان میں ایک جملہ ہے مورث، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، پہلے سن لے۔ پہلا جملہ مورث، ایک دوسرا جملہ ہے وارث۔ مورث وارث، اس کو ہلکا کر دوں میں۔ مورث وہ ہوتا ہے جس کے انڈر میں، جس کے ماتحت اقتدار ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے، تصرف ہوتا ہے، اس کو مورث کہا جاتا ہے۔ اور وارث وہ ہے جو اس تصرف کو، اس اختیار کو وہ حاصل کرتا ہے، وہ پا لیتا ہے۔ مورث وارث، یہ دو جملے اپنے ذہن میں رکھیے۔ مورث
کون ہے؟ مورث کون ہے؟ سید عرب و عجم، فخر کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مورث ہے۔ اب اس کے جملے، ایک جملہ اور آگے بڑھا دیتا ہوں، مورث اعلیٰ۔ مورث اعلیٰ کون؟ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ کیسے مورث ہے صاحب، اور کتنے اعلیٰ درجے کے مورث ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، دنیا جانتی ہے کہ آپ سے بڑا مورث اعلیٰ نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ مفہوم ذہن میں رکھیے۔ اب وارث، وارث غوث الثقلین، قطب القورین، امام الانبیاء، امام الاولیاء۔ اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں۔ غوث 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 آپ کہتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے، یہ اردو میں مستعمل ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ غوث عربی زبان کا لفظ ہے، غین واو سے، یہ تین حرفوں کا مجموعہ غوث ہو گیا۔ عربی لغت میں المنجد ہے، اور بھی بڑی بڑی لغات ہے، القاموس ہے۔ اب القاموس الجدید بھی آ گئی عربی میں۔ اب ایسے ہی اردو میں فیروز اللغات۔ عربی میں غوث کا معنی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے فریاد رس۔ اس کو اور ہلکا کر دیتا ہوں، فریاد رس کا مطلب فریاد کو پہنچنے والا۔ آپ نے کسی کو مدد کے لیے بلایا اور وہ آپ کی مدد کو فوراً پہنچ جائے، وہ غوث۔ اب یہ ایک اور وضاحت کرتا چلوں، غوث یا غوث العظم یا غوث الثقلین، اللہ کے ولیوں کی جماعت میں جب بھی یہ جملہ بولا جائے گا، غوث اعظم، ذہن متبادر ہوتا ہے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف۔ غوث الثقلین، غوث الثقلین کا مطلب جن و انس کا فریاد رس، جن و انس کا فریاد رس۔ اب پیران پیر، غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، یہ کس مورث کے وارث ہے؟ ان کے مورث کون ہیں؟ امام الانبیاء ہے۔ اور یہ کون ہے؟ امام الاولیاء ہے۔ ایک اور فارسی کا شعر سن لیں آپ، شاعر نے بڑی پتے کی بات کہی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولیاء اللہ کی مقدس ترین جماعت میں وہی اہمیت یا ان کا وہی مقام ہے
جو مقام انبیاء کی نورانی جماعت میں امام الانبیاء تاجدار کائنات حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب یہ مورث اور وارث، ان میں یکسانیت، اس کا بھی نمونہ میں پیش کر دوں۔ مورث وہ ہے کہ ان کی آمد سے پہلے الگ الگ انبیاء و رسول نے ان کی آمد کے خطبے پڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ الگ الگ انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں جب ان کی تشریف آوری ہوتی رہی تو وہ آخری رسول کے آنے کی بشارت بھی اپنی امتوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ ایک بدیہی اور ایک سچی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور مبالغہ تو حضور کی شان میں ہمارا کٹر حریف، ہمارا مخالف گروپ عوام الناس کو یہ ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ غلو کرتے ہیں۔ ارے بھئی حضور کی شان میں مبالغہ وہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے۔ ہم نے ان کو سید الانبیاء کہا، یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ان کو امام الانبیاء کہا، یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کو خاتم النبیین ہم کہتے ہیں، یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی جیلانی مدد ظلہ النورانی و دامت برکاتہم القدسیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی شان میں مبالغہ آرائی بس یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نبی کو خدا بنا دیں۔ ہم ان کو خدا نہیں کہتے ہیں، ہاں ہم ان کو خدا کا خصوصی بندہ کہتے ہیں۔ ہم ان کو خدا کا عبد خاص کہتے ہیں۔ اب مورث اور وارث، یہ کیسی یکسانیت؟ مورث آتے ہیں تو ان کی آمد سے پہلے انبیاء و رسول نے ان کی شان میں خطبے پڑھے، ان کی آمد کے خطبے پڑھے، ان کی بشارتیں سنائی۔ اور ایک وارث ہے، مورث اور وارث آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب وارث کی آمد سے پہلے بہجت الاسرار کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، رکھ رہا ہوں۔ بہجت الاسرار یہ حضور غوث پاک کی شان میں لکھی گئی وہ کتاب ہے کہ بالکل بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں۔ تو اب مسلم شریف آپ دیکھیے، عن ابی وعن ابی وعن ابی وعن ابی، اس طرح سے۔ تو بہجت الاسرار میں بھی یہی روایت ان کے لکھنے والوں نے، ان کے لکھنے والے نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ غوث العظم نے فرمایا۔ غوث العظم سے یہ روایت ہے۔ تو اب حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث، ان کی آمد سے پہلے اب سنیے صاحب، آپ کے والد، آپ کا نام عبد القادر ہے، آپ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا
فداہ امی ابی و امی. آپ فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے سرکار ابد قرار سید کائنات میرے خواب میں تشریف لائے. وارث کی شان ملاحظہ فرمائیے. میرے نانا جان میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اے ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا فرزند جلیل عطا فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا فرزند جلیل عطا فرمانے والا ہے جو روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ کا سردار ہوگا. اے ابو صالح جب وہ نورانی فرزند تولد ہو تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کا نام عبد القادر رکھنا. اس کا نام عبد القادر رکھنا. بشارت کی یہ پہلی جھلک. وارث کے مقام کو آپ آگے سمجھتے چلیں. ایک مرتبہ سید الطائفہ امام الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام کی جماعت میں ان کا بھی بہت اعلیٰ مقام، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے ان کے آستانے پہ حاضر ہو کر ان کی بارگاہ سے فیض و برکات خوب حاصل کی ہے. حضرت جنید بغدادی اور حضرت غوث اعظم دستگیر یہ دونوں بزرگوں کے درمیان لگ بھگ 150 سال کا ڈیفرنس ہے، انتر ہے، 150 سال کا فرق ہے. حضرت جنید بغدادی 150 سال پہلے کے بزرگ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے. ایک مرتبہ امام الطائفہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے. مریدین، متوسلین اور عوام خواص آپ کے چاہنے والے آپ کی مجلس سے رشد و ہدایت اور مجلس واعظ میں مجتمع ہے، جمع ہے. آپ واعظ فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، پند و نصیحت فرما رہے ہیں. اسی اثنا میں آپ کرسی خطابت پہ، تخت خطابت پہ متمکن ہیں، نور افروز تشریف فرما ہے اور آپ اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں. واعظ کرتے کرتے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بل علی الراس والعین، بل علی الراس والعین. مریدین تھوڑی دیر کے لیے ششدر رہ گئے، مبہوت ہو گئے، اچنبھے میں پڑ گئے وہ کہ اس سے پہلے حضرت واعظ فرماتے تھے، کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی. اچانک یہ دوران واعظ حضور کی مبارک زبان سے بل علی الراس والعین یہ جملہ نکلا اور انہوں نے اپنی گردن جھکا دی. واعظ ختم ہو گیا اور دعا ہو گئی. آپ کے خاص مریدین جو آپ کے بہت ہی مقرب تھے وہ قریب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ اس سے پہلے آپ کی مجلس پند و نصیحت میں اس طرح کا ہم نے مظاہرہ کبھی دیکھا نہیں کہ آپ نے اپنی گردن جھکا لی اور بل علی الراس والعین یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت امام الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے پوچھا تو اب میں وہ راز پہ سے پردہ ہٹا دوں، وہ راز ہائے سربستہ اس کو کشادہ کر دوں. بات دراصل یہ ہے
کہ ایک وقت آئے گا، میں نے عالم کشف میں وہ منظر ملاحظہ کیا، اس کا مشاہدہ کیا کہ ایک وقت بغداد کی سرزمین پہ آنے والا ہے کہ سر عام ایک مجلس واعظ میں خدا کا ایک نیک اور مقتدر بندہ، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ مجلس واعظ میں تشریف فرما ہوگا اور اللہ کے حکم سے وہ یہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ وہ یہ ارشاد فرمائے گا تو میں نے عالم کشف میں وہ منظر دیکھ لیا، تو اب پتہ نہیں مجھے موقع ملے نہ ملے، میں ابھی سے اپنی گردن جھکا کر عبد القادر جیلانی کے مبارک پیروں کو اپنی گردن پہ رکھتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہو سکے۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی امام الاولیاء کا مقام۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 470 ہجری میں ہوئی۔ سن 470 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ نے 561 ہجری میں پردہ فرمایا۔ 91 سال پورے ہو گئے، 92 سال میں آپ نے پردہ فرمایا۔ اب ذرا دنیا سے رخصت ہونے کی عمر عدد بنتا ہے 92، عدد بنتا ہے 92۔ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، اکابرین کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی جوتیاں سیدھی کر کے ہم نے ان کی زبانی یہ بھی سنا ہے کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 تاریخ کو ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور نذران عقیدت پیش فرمایا کرتے تھے۔ ہر 12 تاریخ، اسلامی تاریخ، اسلامی مہینہ 12 تاریخ کو آپ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، 12 تاریخ کو تم نہیں بھولتے ہیں، 12 تاریخ کو تم فراموش نہیں کرتے ہو۔ اب اے عبد القادر، میری امت کے بہت سارے لوگ، میرے امتی، تمہارے مریدین، تمہارے چاہنے والے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو تمہاری بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ہے اب 92 عدد کیا ہو رہا ہے؟ 9 اور 2، 9 اور 2 میں 1 کر دو تو 11 ہو جاتے ہیں سر، عدد بھی 11 بن جاتا ہے۔ اب پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی 11ویں شریف کے سلسلے میں حضرت شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پاکستان میں ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی کے ساتھ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، جو عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کریں گے، جو عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ عزت اور افتخار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ
کبھی ان کو بے ایمان نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو تر و تازہ رکھے گا۔ اور واقعی یہ آپ کا بھی آنکھوں دیکھا حال ہے صاحب، ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیکھ رہے ہیں اور آئندہ دیکھتے رہیں گے کہ 11ویں شریف غوث العظم کی یاد آپ تازہ کرو، آپ کی قدر اور بڑھ جاتی ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا۔ کچھ واقعات وہ بھی سن لیں آپ صاحب اور ان کی شان آن بان ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نے کیسی عظمت، کیسی رفعت، کیسا تفضل، کیسی برتری، کیسی فوقیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ آپ خود فرماتے ہیں، وحدت الاسرار کی یہ روایت ہے، میں ایک مرتبہ ایک صحرا اور بیاباں سے گزرتے ہوئے بغداد کے قریب پہنچ گیا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نحیف لاغر دبلا پتلا سا منحنی سا شخص کراہ رہا ہے، زمین پہ لیٹا ہے، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے، وہ حیران ہے، پریشان ہے، کراہ رہا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے عبد القادر آؤ میری مدد کرو۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کو کچھ بوندے کچھ پانی پلایا، میں نے اس کو سہارا دیا۔ جب سہارا دیا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو وہ منحنی سا شخص، وہ لاغر دبلا پتلا سا شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کہتا ہے، اے عبد القادر تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا ابھی تم ہی بتا دو بھائی تم کون ہو اور یہ کیا ماجرا ہے۔ تو وہ لاغر سا منحنی سا دبلا پتلا سا شخص کہتا ہے عبد القادر میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں، لوگوں کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں کے سبب میری یہ حالت زار ہو گئی، میری یہ ابتر حالت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے سے اپنے دین اسلام کو تقویت عطا فرمائی۔ آگے واقعہ بھی ختم نہیں ہوا صاحب، اصل واقعہ تو یہ ہے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ وہ منحنی سے دبلے سے شخص کو سہارا دیا، اب وہ اٹھ کے تندرست اور توانا ہو گیا، قوی ہو گیا، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہو گیا۔ اب آپ وہاں سے چونکہ بغداد کے قریب پہنچ چکے تھے، اب اپنے گھر اپنی خانقاہ تشریف لائے۔ چونکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ کی خانقاہ سے جڑی ہوئی مسجد پانچوں وقت کی امامت آپ ہی فرماتے، جیسے مسجد نبوی میں امام الانبیاء 5 وقتہ نمازوں کی امامت فرماتے تھے، ایسے ہی غوث العظم اپنی خانقاہ سے متصل مسجد کی امامت بھی 5 وقت آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، آپ ہی جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ تو اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اب تک
مجھے السلام علیک یا عبد القادر جیلانی کہتے تھے، السلام علیک یا عبد القادر جیلانی۔ اب جس کو دیکھو، چھوٹا ہو بڑا ہو بزرگ ہو کلا ہو، سب کی زبان پہ کیا نعرہ ہے؟ السلام علیک یا محی الدین، السلام علیک یا محی الدین، السلام علیک یا محی الدین۔ اب محی الدین، اسی لیے پہلے ایک مسئلہ سن لو، بعد میں واقعہ پورا کروں گا۔ محی الدین کسی کو مت کہا کرو محی الدین، پھر حضور محدث اعظم ہند کا شعر یاد آ گیا صاحب۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ معین الدین، ارے بھائی معین الدین ہمارے پاس ہے، محی الدین ہمارے پاس ہے۔ اے ہمارے مخالفوں اور ہمارے عقیدے کے دشمنوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس نہ معین الدین ہے نہ تمہارے پاس محی الدین ہے، ہمارے پاس معین الدین بھی ہے، ہمارے پاس محی الدین بھی ہے، اور ہم ان دونوں کے نام لیوا ہیں۔ معین الدین خواجہ ہند، شہنشاہ ہند ہے، اور محی الدین امام الاولیاء ہے، شیخ الکل ہے، تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہے، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اب جس کو دیکھو ہر آدمی السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین۔ بات کہاں ہوئی؟ میں نے یہ کہا محی الدین کوئی نہیں ہے، محی الدین صرف عبد القادر جیلانی ہے۔ اب اے لوگو، تم اپنے بچوں کا نام غلام آگے بڑھاؤ، غلام محی الدین کہو اس کو، غلام محی الدین کہو۔ محی الدین تو تمہارے غوث العظم ہے، ہمارے غوث العظم ہے، امام الاولیاء ہے، تو لہذا غلام محی الدین، جس کو بھی محی الدین بھائی، محی الدین بھائی نہیں، محی الدین بھائی نہیں ہے، محی الدین آقا ہے صاحب، محی الدین داتا ہے، محی الدین مولا ہے، محی الدین امیر ہے، محی الدین سید السادات ہے، محی الدین سردار ہے، محی الدین امام الاولیاء ہے۔ تو غلام محی الدین ہمارے بچے ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے محی الدین نہیں ہو سکتے ہیں صاحب۔ اب محی الدین کا ترجمہ سن لو صاحب آپ۔ محی الدین، محیون یہ اسم فاعل ہے، احیاء اس کا مصدر ہے، احیا یحیی احیاء محین، اس کا ترجمہ ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ غوث العظم نے دین کو زندہ کیا ہے صاحب، محی الدین۔ اب دوسرا واقعہ، حضور غوث پاک کے مقام اور مرتبے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مقام اور مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بلند کر دیا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت والرضوان، انہوں نے اپنے ایک منقبت میں یہ شعر کہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ ہے صاحب، تمام فقہائے کرام اور علماء ربانیین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی خواب میں زیارت، حضور کی خواب میں زیارت یہ بحق ہے، درست ہے، ہوتی ہے یہ زیارت۔ خواب میں بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں نے حضور کی زیارت کی ہے صاحب، اور یہ برحق ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہے اس حدیث کی، آپ ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِي الشَّيْطَانِ، کہ شیطان
میرا روپ دھارن نہیں کر سکتا۔ تو لہذا خواب میں جس کسی نے بھی حضور کی زیارت کی وہ حقیقت ہے، وہ برحق ہے، وہ بجا ہے، وہ درست ہے۔ جیسے کہ ہمارے انڈیا میں دو بزرگ ہیں، حضرت امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی ہے، اور حضور کے حکم پر ہی وہ اشعۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح انہوں نے کی ہے صاحب۔ اور دوسرے بزرگ امام المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، دلی میں ان کا مزار ہے صاحب، انہوں نے بھی خواب میں حضور کی زیارت کی، اور خواب میں حضور نے اپنا ایک منہ مبارک ان کو عطا فرمایا، تو وہ منہ مبارک آج بھی دلی میں اس کی زیارت کرائی جاتی ہے صاحب۔ یہ تو بات ضمناً آ گئی۔ تو خواب میں زیارت یہ برحق ہے، بجا ہے، درست ہے، ہوتی رہتی ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو حضور کے دیدار پر انوار سے مشرف فرماتا ہے۔ لیکن واقعہ کچھ یوں ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا صاحب۔ آپ کے مرید، آپ کے چہیتے مرید آپ کی مجلس وعظ میں ہمیشہ رہتے ہو۔ حضور غوث پاک ہفتے میں 2 وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے وعظ کی واقعہ سنانے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو، آپ کی مجلس وعظ میں کوئی بھی مجلس وعظ 70,000 یا اس سے زیادہ کا مجمع ہوتا تھا، 70,000 یا اس کے زیادہ مجمع ہوتا تھا، اور آپ کے مجلس وعظ میں جو قریب پاس بیٹھتے تھے آپ کی آواز وہ بھی ویسی سنتے تھے جو پیچھے بیٹھ کے لوگ آپ کا بات سنتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت ہے، خدا کی قدرت ہے، یہ آپ کی مجلس وعظ۔ آپ کے مجلس وعظ کی ایک اور خصوصیت، ہر روز 40 یہودی اور عیسائی مشرف باسلام ہو کر کلمہ طیبہ پڑھ کر غوث العظم کے درس اقبرت پر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ 40 یہودی اور نصرانی آپ کی مجلس وعظ میں مسلمان ہو جاتے۔ آپ کے مرید شیخ علی بن ہیتی ان کا نام ہے، آپ کی مجلس وعظ وہی لکھا کرتے تھے صاحب۔ حضرت شیخ علی بن ہیتی ہوا ایسے کہ ایک مجلس وعظ میں وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے، ہوش و حواس ان کے اوسان خطا کر گئے، وہ آپے سے باہر ہو گئے، دم بخود ہے، بے خودی کا عالم طاری ہو گیا ان پر۔ تو مجلس وعظ اختتام پذیر ہوئی۔ مجلس وعظ ختم ہونے کے بعد حضور غوث پاک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا حضور، آج آپ کی مجلس وعظ میں میں نے حضور کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے آج آپ کی مجلس وعظ میں حضور کی زیارت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، اے میرے مرید، دراصل تمہاری جو بے خودی کی کیفیت میں نے اپنی مجلس وعظ میں دیکھی، میں اسی وقت سمجھ گیا کہ تم کیوں اتنے بے خود ہو گئے، تم پر تمہارے ہوش نے تمہارا ساتھ کیسے چھوڑا، اور تم پر بے خودی کی کیفیت کیوں طاری ہو گئی۔ میں مجلس وعظ میں بھی سمجھ گیا تھا۔ اے علی، اے ابن ہیتی، بات دراصل یہ ہے کہ تم جس چیز کو دیکھ کر دم بخود یا بے ہوش ہو گئے، تو وہ مجلس وعظ میں ہر روز میرے آقا، میرے نانا جان، میرے دادا جان میری مجلس وعظ میں ہر روز آتے ہیں، اور ہر روز وہ سامنے بیٹھتے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھ کر میں مجلس وعظ کرتا ہوں۔ تو عالم خواب میں دیکھنا، حضور کی زیارت کرنا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے صاحب، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعجاز ہے۔
بہت بڑی کرامت ہے، بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا وصف ہے، لیکن عالم بیداری میں حضور کی زیارت کرنا یہ بھی کمال کا کمال ہے، کمال کا کمال ہے یہ کہ حضور عالم بیداری میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ اچھا یہ ایسے ہی نہیں ہے صاحب، ہوا ایسے، پھر اچانک بات یاد آ گئی صاحب، بغداد میں سب آپ سے اصرار کر رہے ہیں، پیہم اصرار، بضد ہے لوگ کہ عبد القادر جیلانی آپ مجلس واعظ کیوں سنوارتے نہیں ہیں، کیوں واعظ کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ خطاب کیوں نہیں کرتے ہیں، سب آپ کا واعظ سننے کے لیے بے قرار ہیں، بے کل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عجمی ہوں، یا عربوں کے سامنے میں کیسے واعظ کروں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد القادر اپنا منہ کھولو، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ تو 7 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، جن کو ہم اپنی پونا کی زبان میں تھوک کہتے ہیں، لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا 7 مرتبہ۔ ابھی سرکار آپ کے پاس سے تشریف لے گئے تو حضرت علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ تشریف لاتے ہیں، اے بیٹے اپنا منہ کھولو، اے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ اب یہ ہمسری کا دعویٰ کرنے والے، ان کو سناؤ یہ بات، جو حضور کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں، ان کے لیے بھی تعزیان عبرت ہے یہ واقعہ۔ حضرت علی تشریف لاتے ہیں، منہ کھولو، عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولا، 6 مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنا لعاب دہن آپ کے حلقوم میں، آپ کے دہن مبارک میں ڈالا۔ عبد القادر جیلانی اپنے دادا جان سے کہتے ہیں، اے دادا ابھی نانا جان تشریف لائے تو انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اسی لیے 6 مرتبہ ڈالا تاکہ ہم سری نہ ہو۔ انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا، ان جیسا میں کیسے بن سکتا ہوں اے میرے بیٹے عبد القادر جیلانی، میں تمہارے منہ میں 6 مرتبہ اپنا لعاب اسی لیے ڈال رہا ہوں۔ اے عبد القادر اب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کرسی خطابت تمہاری منتظر ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے واعظ شروع کیا تو واعظ کی یہ کیفیت کہ 70,000 یا اس سے زیادہ کا مجمع آپ کی ہر مجلس واعظ میں ہفتے میں 2 روز ایک واعظ آپ پیر کے دن کیا کرتے تھے اور دوسرا واعظ شب جمعہ کو آپ فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی یہ مجلس واعظ پیارے دوستوں اور بزرگوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، اب آپ کے 2 ارشادات وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وقت ہے ابھی مولانا؟ ذرا درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا کما تحب و ترضى، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لفظ غوث پہ آ جائیے آپ سب، فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہا میں نے، حضور غوث پاک کا ارشاد بہجت الاسرار کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید، میرا کوئی نام لیوا، میرا کوئی عقیدت چاہنے والا، میرا کوئی عقیدت کیش مشرق میں ہو، میرا کوئی چاہنے والا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، تو میں اس کی فریاد کو، اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ اچھا، اس میں عقیدت بھی ہے اور میں حقیقت کا آئینہ آپ کے سامنے
رکھ رہا ہوں صاحب، یہ حقیقت ہے صاحب، عقیدت تو ہے ہی صاحب، چونکہ ان کی عقیدت ہے تو زندہ ہے، ان کی عقیدت دل میں ہے تو ہم اللہ رسول کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ غوث العظم کی عقیدت وہ زندہ و تابندہ و سلامت رہے صاحب ہمارے دلوں میں، چونکہ ان کی عقیدت ہے تو ہم زندہ ہیں صاحب، اور یہی ان کی عقیدت کا پیغام لے کر جب ہم قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ ان کی عقیدت ہماری رہنما بنے گی اور ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ آپ بادی النظر میں تھوڑا غور کریں، آپ کبھی آپ نے مصیبت کی گھڑی میں، سخت اسمحلالی کیفیت میں، سخت پریشانی کے عالم میں، یہ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، منبر رسول میں بازو میں ہے اور مصلی یہاں بچھایا جاتا ہے، خدا کی قسم کھا کے اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھ کر میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یقین جانو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے اسلامی بھائیوں، میں نے سخت مصیبت کے عالم میں المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ وظیفہ جب بھی میں نے پڑھا ہے، ادھر پڑھتا ہوں اور آنن فانن دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ آپ بھی آزما لینا صاحب، یہ میرا آزمودہ مجرب نسخہ ہے صاحب، سخت پریشانی کے عالم میں المدد یا غوث، خدا کی قسم، خدا کی قسم، آپ کر کے تو دیکھو صاحب، آپ اگر سخت پریشانی کے عالم میں ہیں اور المدد یا غوث بول دو، ارے سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، وہ دل کی گھبراہٹ بھاگ جائے گی صاحب، کچھ نہیں رہے گا آپ کے پاس، گھبراہٹ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے صاحب، غوث العظم اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی، ہدایت، دستگیری، امداد، اعانت کرنے کے لیے وہ کمر بستہ ہے صاحب، کمر بستہ کا مطلب تیار، وہ کھڑے ہیں، یا غوث، ان کی پشت بنائی میں ہم آ گئے ہیں صاحب، ان کے دامان عافیت میں ہم اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں، اور یاد رکھو غوث العظم کی پناہ میں جو اپنے آپ کو رکھے گا، غوث العظم اس کی دنیا بھی بھلی کر دیں گے اور آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ عبد القادر جیلانی، پھر محدث اعظم یاد آ گئے مجھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث۔ ارے کتنے غوث ہو گئے صاحب، غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں، غوث العظم تو عبد القادر جیلانی ہے، لیکن غوث ہر دور ہر زمانے میں ہوتا ہے صاحب، غوث ہر دور ہر زمانے اور ہر قرن میں ہوتا ہے۔ غوث العظم عبد القادر جیلانی ہے، لیکن ان کے نائبین غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا تو دم بھر کے دیکھ۔ پیارے دوستو بزرگو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، کیا شان، کیا مرتبہ، کیا رفعت، کیا بلندی، اللہ اکبر، ولایت۔ علماء کرام نے یہاں پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے، ولایت دو طرح کی ہوتی ہے صاحب، ایک ولایت کسبی ہے اور ایک ولایت وہابی ہے۔ وہابی ولایت اور کسبی ولایت فرق ہے۔ ولایت وہابی اس کا مقام بہت اعلیٰ اور عرفہ اور بہت ہی انتہائی بہت زیادہ بلند ہوتا ہے صاحب، ولایت وہابی جس کو ملتی، اور ولایت کسبی 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، روزہ رکھنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، ہر مسلمان اللہ کی عبادت کر کے ولایت کا مرتبہ پا سکتا ہے صاحب، اور پاتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا ولی بناتا ہے صاحب، ولایت کا درجہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن ولایت وہابی، اب یہ ولایت وہابی ہی تو ہے،
یہ ولایت وہابی تو ہے کہ 470 ہجری میں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھرانے میں، ان کے گھر میں ایک لڑکا تولد ہوتا ہے۔ 29 شعبان، اگلے روز رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اب یہ بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ ولایت وہابی کا اثر ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ ابھی 24 گھنٹے کا بھی نہیں ہے، 12 گھنٹے کا بچہ شہادت ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ بچہ، عبد القادر جیلانی کی والدہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹاتی ہے، سینے میں لیتی ہے، اپنی باہوں میں لیتی ہے، اپنی گود میں لیتی ہے اور ان کو دودھ پلانا چاہتی ہے۔ عبد القادر جیلانی دودھ نہیں پیتے۔ طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، یکم رمضان، 7 بج گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 12 بج گئے، 12 بجے نصف النہار، دن ڈھلے۔ عبد القادر جیلانی کی والدہ اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں، اپنی گود میں لیتی ہے۔ اب یہ بیٹا ہے، نہ اف کرتا ہے، نہ اون کرتا ہے، نہ آ کرتا ہے، نہ روتا ہے، نہ آہو بکا کرتا ہے، نہ آ فغا کرتا ہے۔ بچے، ارے 2 گھنٹے بچوں کو دودھ نہ پلاؤ تو میں کرتے ہیں، وہ روتے ہیں وہ۔ لیکن عبد القادر جیلانی، صبح سے شام ہو جاتی ہے، وہ بالکل روتے نہیں ہیں۔ دودھ پلانا چاہ رہی ہے ماں، لیکن دودھ نہیں پیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بہجت الاسرار میں موجود ہے۔ یہ واقعہ بھی اب بہجت الاسرار یہ کب لکھی ہوئی کتاب ہے صاحب؟ اس کو بھی میں اس کی وضاحت کر دوں۔ عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئے؟ 470 ہجری میں، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ 520 ہجری کے بعد یہ کتاب منصۂ شہود پہ آئی ہے صاحب۔ 561 ہجری کے بعد، معافی چاہتا ہوں، 561 ہجری کے بعد یہ کتاب منصۂ شہود پہ مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اب گویا کہ اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً لگ بھگ کم و بیش 850 یا 900 سال کا عرصہ گزر چکا ہے صاحب۔ یعنی 850 سال پہلے بہجت الاسرار نامی کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صبح سے شام تک عبد القادر جیلانی ایک دن کوئی بات نہیں صاحب، ایک دن نہیں پیا، دوسرا رمضان، تیسرا، چوتھا، پہلے رمضان سے لے کے 30ویں روزے تک، طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک آپ دودھ نہیں پیتے ہیں۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آمد سے دنیا میں تشریف فرما ہو کر دنیا والوں کو یہ مزاج دے دیا، یہ ذہن دے دیا کہ میں اللہ کے دین کے احیاء کے لیے اور دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ بہت سارے واقعات کیا کیا سناؤں میں آپ کو، سنانا چاہوں تو ابھی کئی گھنٹے غوث العظم کی سیرت بیان کی جا سکتی ہے، کئی گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن بس یہ شعر پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ کہا سنا وہ آغاز باب تھا۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔ نصیحت کر دیا، نماز وغیرہ۔ اب ذرا چونکہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے نام لیوا ہے، ان کے عقیدت مند ہے، تو ابھی آپ نے واقعہ سنا، پیدا ہوئے، روزہ رکھ لیا آپ نے، تو اب یہ مسجد جو ہے ماشاءاللہ، چونکہ میری عادت نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کا اظہار کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہوتا ہے۔ میں 4 لوگوں میں، حافظ ضمیر الدین اس کے گواہ ہے، مولانا عمران اشرفی، ان کے بارے میں 4 لوگوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت
مولانا اقبال اشرفی علیہ رحمت و رضوان، ان کے کام کو اگر واقعتاً پونا شہر میں کوئی بڑھا رہا ہے، کوئی اس کو تقویت دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مولانا عمران اشرفی کی ذات ہے، ان کی خدمات ہے۔ مولانا عمران صاحب ماشاءاللہ باغبان مسجد میں بھی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، اور بالکل وہ یہ بھی میں پیٹھ پیچھے ان کے کہہ چکا ہوں، آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں صاحب، حضرت مولانا اقبال اشرفی کی 2 کاپی اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ مولانا عمران کو دیکھ لے، بالکل وہی انداز، وہی لب و لہجہ، وہی طریقہ، بات چیت کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، تقریر کرنے کا لب و لہجہ، اور نماز میں قرآن شریف پڑھنا، وہ بھی انداز مولانا اقبال جیسا ہی ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، ان کو طاقت دے، اور ان کے ذریعے سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک بہت اچھا خیال ہمارے دل میں تھا، ہمارے ذہن میں تھا، لیکن وہ ہماری آرزو پوری نہیں ہو سکی، لیکن اللہ سے امید ہم نے چھوڑی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، اللہ سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں صاحب۔ امید کا دامن وہ کبھی بھی پورا ہوتا ہے صاحب، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی وہ اچھی بات نہیں ہے، مایوسی کفر ہے، یہ جملہ تو نہیں کہتا میں، لیکن مایوسی اچھی بات نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو امید آپ سب کے سامنے نہیں بولوں گا، لیکن مولانا عمران کو، حافظ ضمیر الدین کو معلوم ہے کہ وہ کیا امید ہے اور کیا جذبہ ہے میرا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ امید اس کو ہاتھوں سے میں نے چھوڑا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حافظ مولانا عمران کے ذریعے دین و سنیت کو تقویت مل رہی ہے۔ یہ حضرت عبدالسبحان شاہ، سبحان وہ خدا کا صفاتی نام ہے، یہ عبدالسبحان یہ اللہ کے ولی، یہ عبدالسبحان ہیں، یہ سبحان نہیں ہوں گے، عبدالسبحان ہوں گے یہ۔ تو حضرت عبدالسبحان شاہ علیہ رحمت و رضوان، ان کے آستانے کے احاطے میں ماشاءاللہ یہ مسجد، چھوٹی سی مسجد سے ہی، لیکن چھوٹی جگہ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے صاحب، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، اذکار ہو رہے ہیں، وظائف ہو رہے ہیں، اور 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ آپ مقتدیان، آپ خود آتے ہیں، اگر اسی محلے کے باشندے ہیں، کبھی آپ کا گزر ہو رہا ہے تو آپ نے دوست احباب کو بھی ساتھ میں لیتے آئیے صاحب، تاکہ مولانا عمران صاحب کی صحبت سے آپ کو ہم کنار ہونے کا، مستفیض ہونے کا موقع ملے، اور کچھ دین آپ بھی سیکھ جائے، ایسی امید کروں گا میں آپ سے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔